حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب، اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی، لمبی رکعت ہونا بھی اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوں کو جھکانا یعنی اکڑ کے کھڑے نہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے۔ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو جائے، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے۔ ہاں بھول کے خیال آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ قوموا للہ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ یہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا، حضور جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہے۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور ناراض ہو گئے ہوں، شاید فلاں بات ہو گئی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیل فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بن حکم سلمہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ منجملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چونکہ نئی تعلیم تھی، اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے۔ ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہائے افسوس، تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو۔ مجھے اشارے سے ان لوگوں نے چپ کر دیا۔ میری سمجھ میں تو آیا نہیں مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ماں باپ آپ پر قربان نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، بلکہ یہ اشارہ فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں۔ نماز تسبیح و تکبیر اور قرات قرآن کا ہی موقع ہے۔ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شفیق استاد نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ایک اور تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی خاشعین کے ہیں، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اسی کے موافق مجاہد یہ نقل کرتے ہیں جو پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں خشوع میں داخل ہیں، یعنی لمبی لمبی رکعات کا ہونا اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچی رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ اس پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ نازل ہوئی، اور یہ مضمون تو کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے
اتنی محنت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے آپ کو باندھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہو اتنی ہی بہتر اور افضل ہوگی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا کوئی بات رکھتا ہے؟ صحابہ کرام عرض بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز یعنی سانس روکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آتی تھی جیسا چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں سب فرما دی۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ منجملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپیٹا ہوا لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، تعجب فرماتے ہیں۔ باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کس چیز نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و عطا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے عطا کی اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے امن بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشوع و خضوع والی نماز عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔